نظامت میں آتے ہیں تو آپ ایک کلاسیکل شاعری کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس دور میں کلاسیکل شاعری یا کلاسیکل رنگ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ ہم جب آج کے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو اردو میں رسائی ادب کو بالکل ایسے دکھایا گیا ہے کہ جیسے کوئی آشنائی نہیں ہے۔ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ مرثیے کیا ہیں، کلام کیا ہے یا منقبت خوانی کیا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پرانے شعرا جو تھے انہوں نے رسائی ادب میں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے رسائی ادب میں کام کیا۔ 21ویں صدی کی جو شاعری ہے وہ ہم نے دیکھی اور سنی تو اس میں غیر منطقی پہلو بہت نظر آئے اور لفظوں کا فقدان بہت زیادہ، لفظیات کا وہ نظر آیا۔ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم تو شاعری کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایک میدان، بڑا وسیع میدان ہے، وہ نظامت کا ہے۔ اس میں مرثیے کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں صرف اور صرف مسلم جو شعراء ہیں ان کا کردار نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم شعراء جو گزرے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ صرف اور صرف شاعری کے حوالے سے کہ شعر میں اگر کسی نے تعریف کی ہو اور رہا ہو دبستان دہلی میں اور وہ دبستان لکھنؤ کی تعریف کر رہا ہو، اور ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ شعر غزل کے ہیں اور اسے غزل کا نام دیا گیا، لیکن شعر غزل کا تھا لیکن وہ دو مصرے مرثیے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے برادر ہیں عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب قبلہ، تو ان کے والد محترم کا غالباً یہ شعر ہے، تو انہوں نے کہا، اور مشہور زمانہ بھی ہے، بیانیہ تھا، اور جس طریقے سے وہ ابیات کہتے تھے مرثیے میں، آپ اگر خود استاد قمر جلالوی کے جو اجزائے ترکیبیاں ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر مرثیہ کہا جاتا ہے